أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جس خاک میں مل کر خاک ہوئے، جس خاک میں مل کر خاک ہوئے، وہ سرمہ چشم خلق بنی. جس خاک میں مل کر خاک ہوئے، وہ سرمہ چشم خلق بنی. اور جس کانٹے پہ لہو چھڑکا، ہم رنگ گلے تناز کیا. 100 سول ہزاراں دکھڑے، لکھ لکھ سول ہزاراں دکھڑے، 100 شکر جو آیم پکھڑے. برادران اسلام، آج یہ عرس مبارک تو حضرت قبلہ قاری بخش سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن حسن اتفاق ہے کہ آج 18 ذی الحج ہے، اور 18 ذی الحج سن 35 ہجری جمعۃ المبارک کا دن، عصر کا وقت. وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں میرے نقیب محترم نے، میرے دوستوں نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا. حضرات گرامی، جناب قاری عمران الہی سیالوی صاحب نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ شعر کہ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، حضرت سیدنا مولا علی سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ کہیں، تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ وہ عثمان یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین، تم زمین کی بات کرتے ہو، مالا اعلیٰ کی محافل میں انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے. زمین نہیں، وہ جو آسمان ہے اس کے چپے چپے پہ بھی عثمان عثمان ہے. تو زمین پہ ہی نہیں، مولا علی فرماتے ہیں مالا اعلیٰ کی محفل میں حضرت عثمان کو ذوالنورین پکارا جاتا ہے. حضرات گرامی، یاد رکھیں، محبتیں ظاہر ہے سب سے بڑی محبت خدا کی ہے، اس کے بعد محبت میرے پیارے مصطفیٰ کی ہے، پھر حضور کے وسیلے اور صدقے سے محبتیں ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن گئے پیدل، پلٹ کے آئے تو خوبصورت اونٹ پہ آئے، تو سرکار دو عالم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا علی ظاہر ہے فقر کے تاجدار تھے، تازہ کماتے تھے، کچھ بانٹ کے آتے تھے، کچھ لاتے تھے، 3 وقت گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو ایک خوبصورت اونٹ پہ چڑھ کر فقیر آئے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا علی گئے تو پیدل تھے، آئے اس خوبصورت اونٹ پہ ہو۔ حضرت مولا علی نے خوش ہو کے کہا حملنی عثمان، سرکار گیا پیدل تھا، واپس آیا ہوں، یہ اونٹ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ، بکری نہیں۔ کیا بات! آج جتنا پراڈو اور مرسڈیز اہم ہے، عرب میں تب اونٹ اتنا اہم تھا۔ لوگ تو ادھارا بخار کسی کو نہیں دیتے، لوگ تو ادھارا، یہ آپ نے ٹائم دیا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، ورنہ کون کسی کو کچھ دیتا ہے۔ لیکن حضرت مولا علی نے سینہ تان کے اور بتا کس کو رہے ہیں؟ سرکار کو، کہ سرکار یہ کوئی اتنی بڑا جو تحفہ ہے، یہ بڑا جو ہدیہ ہے، یہ بندہ بھی چھوٹا نہیں جس نے مجھے دیا ہے، وہ عثمان ہے جو تمام مسلمانوں کی جان ہے۔ اس لیے اب حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ عثمان نے، اور صرف یہی نہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے لیے سیدہ خاتون جنت کا رشتہ قبول فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا اب شادی کی تیاری کر۔ تو مشہور مثال ہے کہ مولوی صاحب دی مڈی ایک مسلح تے ایک تڈی، سرکار میں کہاں سے تیاری کروں، آپ کے در پہ کھاتے رہے، یہیں زندگی بتاتے رہے، چھوٹا سا تھا آپ کے کوچے میں آیا، ہم نے اور کیا کمایا، تیرا پیار ہی پایا، صرف یہی ہے سرمایہ، بس یہی کاروبار کرتے رہے، آپ سے پیار کرتے رہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اب گھوڑا تو تو بیچ نہیں سکتا، یا سواری تو تو بیچ نہیں سکتا کہ یہ تیرے لیے لازم ہے، باقی رہی یہ جو زرہ ہے، یہ جو جیکٹ ہے، دشمن کے تیروں تلواروں سے بچنے کے لیے تجھے اس کی لوڑ نہیں، بہادری کی تھوڑ نہیں، لہٰذا یہ زرہ اٹھا بازار میں بیچ کے آ، پھر تیری شادی کا بندوبست کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مجاہد ہوتے ہیں ان کے پاس اسلحہ، مثلا میرے پاس اسلحہ میری کتاب ہے، ہر بندے کا، فقیر درویش کا اسلحہ اس کی تسبیح ہے، ہر بندے کا اسلحہ اپنا اپنا۔ مولا علی کی زرہ جنگی لباس، اب اس کو اٹھایا دل گرفتہ، مولا علی بازار میں تشریف لائے، اب ظاہر ہے چہرے پر کبھی خوشی کے آثار، کبھی دل گرفتگی اور غمی کے آثار، مل گئے پرانے یار۔ یار وہ نہیں ہوتا نیچے ہو کرولا کار، سارے ہوتے ہیں یار۔ یار کا پتہ دکھ میں چلتا ہے، سکھ میں سارے یار ہوتے ہیں، سکھ میں 12 بجے سے پہلے سارے یار ہوتے ہیں، 12 بجے اور بجے پھر کوئی نصیب والا ہی بچتا ہے۔ اس لیے اب حضرت عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دل گرفتہ ہے، دکھ کیا ہے کہ زرہ بھی بک گئی، یہی ساز و سامان تھا، یہی میں جو مرد میدان تھا، یہی تو میرا سامان تھا، اب تلوار بک جائے پیچھے بچا کیا ہے، زرہ بک جائے پیچھے بچا کیا ہے۔ اب آگے ملے حضرت عثمان، یہ ہیں صاحب بصیرت، یہ ہیں آنکھ والے،
او یار کیڑا بندہ انہوں رو رو کے حال سناوے پھر انہوں سمجھ آوے ایو جا یار ساڑی طرف راویے چ جاوے وہ بندہ رو رو کے انہوں ارداساں فریاداں سناوے او خدا واسطے جاگو او جاگنا چنگا جڑا بنا کے بندہ جاگے کیا بات حضرت عثمان دیکھ کے مولا علی کو او میں قربان کہاں جا رہے ہو میری جان کہا جا رہے ہیں بازار لیکن یہ بتاؤ چہرہ تمہارا عجب بولیاں بول رہا ہے کبھی گلاب کا رنگ آتا ہے کبھی گلاب کوئی مردہ ہو جاتا ہے دو دو رنگ سمجھ نہیں آتا ہے یہ کیا ہے کہا خوشی یہ ہے کہ آج سرکار نے کرم کمایا ہے خاتون جنت کے لیے قبول فرمایا یہ اتنا بڑا کرم ہوا ہے دکھ یہ ہے کہ زرہ بیچ رہی ہے سامان بک رہا ہے سامان بھی وہ جو رب تعالیٰ کے نام کے اوپر ہم جھنڈے لہراتے ہیں میدان میں آتے ہیں حیدر کہلاتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یہ حیدر کرار سریلے نات خان کا گلئی بیٹھ جائے وہ دے پلے کی رہا وہ دیاں تے باقا نکل جانی ہیں کہ ایک کوئی ساز و سامان پھر انہیں ہونا ہے پریشان ہی پریشان کہ ایک گلہ سی جے دے نال ٹلہ سی او دے نالی اللہ اللہ سی گلہ نات خان دا خراب ہو بیچارہ فارغ ہو گیا اب حضرت مولا علی نے کہا زرہ بک رہی ہے عثمان غنی نے کہا بازار کو بیچو گے یا یار کو بیچو گے بھائی یہ جنس یہ سامان بازار کو بیچو گے کہا آپ بھی خریدار ہیں فرمایا ظاہر ہے اگر آپ نے بیچنا ہی ہے تو اچھا نہیں ہے کہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں اچھا نہیں ہے کہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں دیر لگے گی آپ کو آنے جانے میں ویسے بھی اعتبار اور حیا نہیں ہے زمانے میں تو اور آپ کرم فرمائیں زرہ میرے ہاتھ پکڑائیں لیکن پیسے فرمائیں ہون تے یار امن تے یار چھریاں چھپا کے بازار جاؤ گے ہو سکتا ہے سودا کچھ اور ملے جو یار یار فرماتے ہیں پہلے بسم اللہ پکڑ کے خنجر اس لیے یہ یار اور ہیں وہ یار اور ہیں کہا 480 اس کی قیمت ہے مارکیٹ میں بازار میں ظاہر ہے غنی غنی ہے جس کا نام غنی ہے آپ نے پڑھ بسم اللہ ہاتھ اٹھایا جیب کی طرف لے کے 480 نکالا مولا علی نے سنبھالا 480 درہم مولا علی کو پکڑایا مولا علی نے الحمدللہ کا نعرہ لگایا چلو سامان اپنے یار کے گھر تو آیا آپ خوشی خوشی ظاہر ہے جلدی تھی سرکار انتظار میں ہے پیچھے پلٹے پیچھے آواز آئی کم نکل گیا تے ہن تک دے نہ ہو سبحان اللہ شکر ہے میرے میزبان ابھی بیٹھے ہیں پہلو ورنہ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آخر میں پھر کرسی رہ جاتی ہے اور کرسی کے اوپر بیٹھنے والے رہ جاتے ہیں آپ پلٹ کر جا رہے ہیں کہا سرکار انتظار فرما رہے ہیں اس لیے جلدی جا رہے ہیں فرمایا شادی کا موسم ہے خوشی کا موقع ہے یار یاروں کو شادیوں کے تحفے دیتے لیتے ہیں اس لیے ہم بیفور ٹائم یہ سودا نہ کر لیں سبحان اللہ کیا بات ہے سارے لوگ بعد میں تحفے لائیں گے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ شادی سے پہلے آج تحفہ ہو جائے اللہ اکبر کہا سمجھ نہیں آئی کہا آپ نے زرہ مجھے دی
میں نے لے لی زرہ میری، پیسہ آپ کا سودا ہو چکا، اب کرم فرمائیے یہ زرہ بھی سینے سے لگائیے، اسے بھی پلٹ کے لے جائیے۔ حیرت سے دیکھ کے کہا نہ آدھے سارے، نہیں سمجھ آئی؟ ہمیں بھی کہیں زیادہ ہی پیار آ جائے تو ہم کہتے ہیں جیڑا کچھ سانو دیتا جے ادھا رکھ لو، کیونکہ مسجد والے فقیر نے اس واسطے ادھا دیں دے واپس پیر نے۔ لیکن یہاں معاملہ کہ آدھا یا لوگ آدھے کی بات کرتے ہیں، آپ پلٹا رہے ہیں سارے، آپ پلٹا رہے ہیں سارے۔ فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ ہیں اس سے بہت ہی پیارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد صاحب قادری۔ اب وزن کریں، یہ بھی سوچتے رہیں کہ یہ پیار ہے یا تکرار ہے۔ تکرار لڑائی ہوتی ہے، یہ پیار ہے۔ سرکار آپ کو پتہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے۔ ہم نے دیکھا ہے مصر میں دولت کو ستم ظریف پیمبر خرید لیتی۔ یہ پیسہ، یہ مایا، یہ سرمایہ جہاں پہ آیا بندے کو بے ایمان بنایا۔ ہم نے یہاں بادشاہوں کو اس پہ بکتے پایا، لیکن یہ کیسا پیار ہے، ادھر عثمان ہے ادھر حیدر کرار ہے۔ وہ کون کہتا ہے ان میں تکرار ہے، اتنا پیار ہے۔ آج لینے والے پیار کے نعرے لگا رہے ہیں اور دینے والوں کو دشمن بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں، غور نہیں فرمایا؟ ان کے نام پہ پلنے والے، ان کے نام پہ تجارت کرنے والے عثمان غنی پہ انگلی اٹھائیں، تھوڑا سا تو شرمائیں۔ عثمان غنی نے لیا نہیں، دیا ہے۔ سرکار لینا اور ہے، دینا اور ہے۔ اب 480 درہم مولا علی کو پکڑایا، زرہ بھی مولا علی کو پکڑائی۔ ابھی تو سودا آگے ہوگا، بات تو آگے ہوگی۔ جب مولا علی پلٹ کے حضور کی خدمت میں آئے اور 480 درہم سرکار کو پکڑائے اور زرہ اٹھا کے ادھر دھری، رسول اللہ کی نظر اٹھی، اے زرہ بکی نہیں، رقم کہاں سے آئی؟ زرہ بکی نہیں، یہ ادھار لائے ہو، کہاں سے لائے ہو ادھار؟ زرہ بیچ کے آیا ہوں سرکار، نہیں سمجھ آئی؟ زرہ بیچ کے آیا ہوں سرکار۔ فرمایا زرہ تو تمہارے پاس ہے حیدر کرار، کہاں بیچ کے آئے ہو؟ وہ تو یہ ہے۔ کہا سرکار مل گئے تھے عثمان غنی، مل گئے تھے عثمان غنی۔ پھر سارا قصہ سنایا، ماہی نے وہیں پہ ہاتھ کو اٹھایا۔ سرکار سامنے ہاتھ اٹھانا اور ہے، پسے پشت ہاتھ اٹھانا اور ہے۔ چولہے پہ بیٹھ کے سارے کہتے ہیں میں قربان۔ چولہے پہ، چولہا سمجھتے ہیں نا، سامنے بیٹھ کے سارے کہتے ہیں آئی لو یو، سارے کہتے ہیں ہمیں تم سے پیار ہے۔ لیکن مزہ تو تب ہے یار وہاں ہو، وہ وہاں ہو، وہاں سے صدا اٹھے ربا خیر ہوئے میرے یار دی، ربا خیر ہوئے میرے یار دی، خیر ہوئے میرے بیلی دی،
خیر ہوئے دی ساری حویلی دی۔ یہ ہاتھ کس کا اٹھا ہے؟ یہ آپ کا نہیں، میرا نہیں، کیونکہ میرا میلا ہاتھ، اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، اللہ زندہ باد۔ اللہ۔ ذیشان بھائی نے بھی اور عمران صاحب نے بھی کہتے سر میں، فارسی کا ایک جملہ ہے، در خانہ خورشید دلائل چفر و شم، کہ خورشید سورج کے سامنے بیٹھ کے میں یہ دیے کیسے جلاؤں، اب اتنی سریلے لوگوں میں میں بے سرہ سر کیسے لگاؤں۔ در خانہ خورشید دلائل چفر و شم، اتنے سور والے، اور سور نہیں گور والے، اس لیے یہاں سر لگا کے اپنے سر کو کیوں کریں خراب، لیکن کوئی بات نہیں، وہ سر والا نام ہے، بے سرہ بھی اسے لے لے تو سر میں آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ میرے آقا نے وہاں ہاتھ اٹھایا، عثمان کو خبر ہی نہیں میرے لیے دعائیں کہاں ہو رہی ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں، کسی کی بیٹی کے لیے، کسی کی بیٹی کی شادی کے اوپر اگر کوئی بندہ قربانی دے نا، تو مر کے بھی بندے نہیں بھولا کرتے کہ اس نے میری بیٹی کے لیے۔ یہ وہ پیسہ ہے جس کے لیے خاتون جنت کے لیے خوشبو خریدی جائے گی، یہ وہ پیسہ ہے جس پیسے سے خاتون جنت کے لیے سرہانہ خریدا جائے گا، یہ وہ پیسہ ہے جس کے پیسے سے خاتون جنت کی پوشاک خریدی جائے گی۔ خریدنے والے بے شک عمار ہیں، خریدنے والا عثمان ہے، خریدنے والا بلال ہے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ کس نے دیا ہے، سرمایہ کس نے دیا ہے۔ ہم لوگ ناشکرے ہو سکتے ہیں، جس رسول نے یہ بولا ہو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کا شکر گزار نہیں اس کی کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ اور جس رسول نے یہ بولا ہو، میرے نبی نے بولا کہ اگر کوئی تمہیں بکری کا کھور بھی تحفے کے طور پر دے دو، اس کو بھی کہو شکریہ، جو کھور دے دے جس کا فائدہ کوئی نہیں اس کا شکریہ، اور جو خاتون جنت کی شادی کا سارا خرچہ دے دے، جو حیدر کرار کی شادی کا سارا خرچہ دے دے، وہ عثمان، اس کا نام آئے تو راہ بدل جائے۔ میرا نبی کیوں نہ ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ عثمان کی خیر، میرے اللہ عثمان کے در کی خیر، میرے اللہ عثمان کے گھر کی خیر، میرے اللہ عثمان نگر کی خیر، میرے اللہ میرے یار عثمان کی نظر کی خیر۔ امام حسن رضا فرماتے ہیں، ہوں ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں۔ ہاتھ تو بڑی بات ہے، میرے نبی کا ہاتھ تو بڑی بات ہے، میرے نبی کا تو ابرو ہل جائے تقدیر کا غنچہ کھل جائے۔ میرے نبی کا ابرو کا اشارہ بولتا ہے رب پیارا کہ بس تو ابرو ہلا، دیکھ ہلال کے ٹوٹے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ امام حسن رضا کہتے ہیں ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں۔ جس نبی کے ابرو کے اشارے سے دعائیں قبول، ہوں ابرو کے اشارے سے مقبول دعائیں۔
کیوں تیر کماندار نبوت کا خطا ہو، کیوں تیر کماندار جس کا بھائی حسن رضا ہو، بلکہ احمد رضا ہو اور خود حسن رضا. اس لیے جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھنے کے لیے تھوڑی سی سمجھ چاہیے، حسن رضا کا کلام بھی ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں، کیوں تیر کماندار نبوت کا خطا ہو. میرے اللہ عثمان کا بھلا، عثمان کی، اس کی آواز بالکل سنگل کریں گے، عثمان کا بھلا، عثمان کی خیر، ایک باری خیر، ایک باری خیر. ایک ایسی منزل بھی آئی، آپ کو تو پتہ ہے میرے حضور گئے جہاد پہ، بھوک نے ستایا، شام کو صحابہ نے ہاتھ کھڑا فرمایا، آقا کل رات گزر گئی، آج دن گزر گیا، کھجور کا چھلکا تک نصیب نہ ہوا، تلوار چلائیں کیسے، میدان میں جائیں کیسے، حضور کرم فرمائیں، بھوکے ہیں دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا بس انتظار کرو. کتنا انتظار کریں، یہ بھوک بڑی ظالم ہے. میرے حضور فرماتے ہیں یہ جو فقر ہے نا، یہ تنگ دستی بندے کو کافر بنا دیتی، بندے کو کافر بنا دیتی ہے. کل کے بھوکے آج کا دن شام ڈھلنے لگی، میرے حضور نے دیکھا چہروں کے رنگ بدلے بدلے. آپ نے فرمایا نہ گھبراؤ، سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کرم کمائے گا، اللہ کرم کمائے گا. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تو آئے گا، اللہ کرم کمائے گا. کیا کہنے، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا. آپ نے فرمایا نا بس سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے سورج ڈوب گیا، پھر کوئی آیا تو کیا آیا؟ یہ ہے کہ جو فرمایا رب نے کر دکھایا. سورج ڈوبنے لگا تھا، غبار نظر آیا، غبار نظر آیا. صحابہ نے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کوئی آیا. فرمایا کوئی نہیں آیا، تمہاری خوراک ہے، تمہاری خوراک ہے، تمہارا کھانا ہے. آقا یہ تو غبار ہے. فرمایا غبار بیٹھے گا پتہ چل جائے گا. غبار زمین پہ آیا، 9 اونٹ، کتنے؟ 9 اونٹ، اونٹوں کے اوپر دیگیں، دیگوں میں کھانا. یہ 15ویں صدی نہیں، پہلا زمانہ. ذرا وزن فرمائیں. اب 9 اونٹوں پہ کھانا لدا ہوا آیا. جب سرکار نے اتروایا، اب جان کے فرمایا کس نے بھجوایا؟ جان کے فرمایا کس نے بھجوایا؟ خدام نے کہا عثمان نے بھجوایا. پر سوال یہ ہے اسے کس نے بتایا؟ سوال یہ ہے اسے کس نے بتایا؟ اور پھر کھانا یہ داتا صاحب والی دیگ نہیں، یہ محمدی دیگیں ہیں. کیوں آپ مجھے فرمائیں اب 9 دیگیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ گھر گھر سے ڈونگا آئے گا، فقیروں کا کام بن
لیکن عثمان میں تیرے صدقے، اس نے کہا اگر گھر گھر سے آیا تو کہاں رکھیں گے یہ سرمایہ؟ وہ سرمایہ جو ہم نے یار کے نام لگایا، یہ عثمان ہے، اس کو کہتے ہیں غنی ہے۔ دولت مند سارے ہوتے ہیں، دولت سب کے پاس ہوتی ہے۔ سچ کہا تھا، فرمایا اللہ دولت سب کو دیتا ہے، اللہ دولت کافر کو دیتا ہے، یہودی کو دیتا ہے، حتیٰ کہ اس بازار والیوں کو بھی بڑی دولت دیتا ہے، دیتا سب کو ہے، لیکن جب لینے کی باری آتی ہے چھاننی لگاتا ہے کہ ہر کوئی دینے نہ آئے، ہم جس پہ انگلی ٹکائیں گے دینے صرف وہی آئیں گے۔ مالا والے، او میاں جی کھڑی والا، مالا والے سخی نہ ہوں دے، مالا والے سخی نہ ہوں دے، تے سخیاں مال نہ ہوندا، ایتھے اوتھے دوئے جہانی تے سخی کنگالے تے جیڑا کم نہ آوے دنیا اندر تے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے، اس بے فیض سنگی کولوں تے بہتر یار اکیلے۔ یہ حضرت عثمان ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ عین وقت جس کو قرآن کہتا ہے کہ اسرت کا زمانہ، اسرت کا زمانہ، پریشانی کا زمانہ، دکھ کا تنگ دستی کا زمانہ، اور پھر ٹکر لینی پڑ گئی اسلام کو سپر طاقت سے۔ 30,000 کا لشکر حضور نے تیار فرمایا، مہینہ جون جولائی کا، اوپر آگ برسا رہا ہے، عرب کا موسم، اور حضور نے فرمایا کرو تیاری۔ اب نہ جان پیاری، نہ گھر پیارا، نہ در پیارا، حضور نے جو پکارا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ موسم تھا ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھنے کا، موسم تھا کھجوریں کھانے کا۔ ساون کا مہینہ اور ساون کا موسم جب آتا ہے ہر کوئی سائے کی تلاش میں نظر آتا ہے، لیکن صحابہ کو آرڈر ملا سامنی چھوڑو۔ آپ اور ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہمیں سامنی کا پتہ نہیں، لیکن سامنی کا پتہ ان سے پوچھیں جو آم اور کھجور کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ہماری سرکی میں کہتے ہیں یاری نہ لاونی تھئی لوکی کھلاونی تھئی، مد سامنی گزر گئی ایک نی نہ سامنی تھئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ مد سامنی گزر گئی ایک نی نہ سامنی تھئی، چکی نہ پی جانا نہ تھا نصیب دانا، پیہاں تا خاک پیہاں نہ کل نہ ناونی تھئی، یاری نہ لاونی تھئی لوکی کھلاونی تھئی، مد سامنی گزر گئی ایک نہ سامنی تھئی۔ اب آپ کہیں کہ ترجمہ صرف ایک فکرے کا، مد سامنی گزر گئی ایک نہ سامنی تھئی، یعنی ساون کا موسم گزر گیا، سامنی ایک دن بھی نہ ہوئی۔ سامنی کہتے ہیں کہ ایک پیٹی آم کی، ایک ٹوکرا کھجور کا اٹھانا، دریا یا نہر کے کنارے جانا، ادھر نہانا ادھر کھانا، اس کو سامنی کہتے ہیں۔ سارے بیلی کٹھے، سارے ساتھی کٹھے جا کے جشن منائیں، جس کو آپ پکنک کہتے ہیں اس کو مد سامنی کہا جاتا ہے۔
مد سامنی گزر گئی، ہیکنی سامن کا مہینہ، سامن کی رت، اور صحابہ کو آرڈر ملا چھوڑو مدینہ، تان کے چلو سینہ۔ اب حالت یہ ہے کہ بھوک بھی عروج پر، پیاس بھی عروج پر، یعنی گھر میں پھٹے پرانے چیتڑے ہیں اور تلوار ہے، تلوار کے اوپر میان نہیں، اوپر بھی لیرے لپیٹ کے تلواروں پہ نکلو سارے۔ 30,000 کے قریب لشکر تیار فرمایا، لیکن ان کا کھانا، ان کو وہاں پہنچانا پلٹ کے لے کے، ان کی سواریاں، ان کا کھانا یہ کون مہیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، جس کو اللہ نے جو طاقت بخشی آؤ۔ میرے بھائی ابھی عزیزم ہارونی صاحب حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ سوئی بھی نہ چھوڑی، جو تھا وہ لے کے آیا، لیکن عثمان غنی سرکار نے فرمایا اٹھو، جڑے ہوندے نا ساڈے اعلان کرنا لے چندے دیوا دے پہلے او اٹھو جڑے لاکھ لاکھ دے وہ ہزار والے نہ اٹھنا، پہلے لاکھ لاکھ والے۔ تے سرکار نے دی پہلی صدا، ظاہر مطلب یہ تھا کہ وہ اتنا بڑے لشکر کے لیے سامان چاہیے، اس پہ 10 کا کام، 100 سے کام، 500 سے کام نہیں چلے گا۔ اٹھا عثمان اور کہا علیہ مئات بعیر باحلاسھا واقطابھا، سرکار 100 اونٹ۔ کتنے؟ شروع ہی 100 تو، اور ایک اونٹ نہیں، 10 اونٹ نہیں، 100 اونٹ ما احلاسھا واقطابھا، خالی اونٹ نہیں، سامان بھی، پلان بھی، پورا بھرا ہوا اونٹ سامان کے ساتھ، لدا ہوا اونٹ سامان کے ساتھ، 100 اونٹ عثمان کے ذمے۔ سرکار نے فرمایا اللہ بھلا کرے بیٹھ، پھر دی صدا کہ ابھی تو آغاز ہوا ہے، کوئی اور اٹھے، میں قربان عثمان کے۔ اس نے کہا کہ جب پھر صدا گونجی، اس کے عشق نے اندر طغیانی آئی، جولانی، اس نے کہا کہیں یار کو پھر نہ بولنے کی ضرورت پڑے، پھر اٹھا کہا 100 اور، 100 اور۔ سرکار نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، پھر دی صدا کوئی اور، بیٹھا سی سارا لاہور، کوئی اور، پھر اٹھے عثمان کا 100 اور، 900 اونٹ اور 50 گھوڑا۔ یہ اعلان کر کے حضور ابھی فرما رہے تھے، عثمان گھر کو جا رہے تھے، اور جو کچھ اندر کے تھے نیچ، غلط پیچ، کہنے لگے لو 1000 پورا کر کے بیچارہ تھک گیا ہے، گھبرایا ہے، اس لیے گھر کو سدھایا ہے، لیکن ابھی وہ سوچ رہے تھے جہاں اپنے ہوتے ہیں وہاں کچھ پرائے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی کچھ دیکھنے آئے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں تماشا، گئے عثمان، پلٹ کے آئے، 1000 تھیلا پورا اٹھایا، آ کے حضور کے آگے تھیلا رکھا نہیں، تھیلے کو الٹا کر کے کھولا، تھیلے کو الٹا کر کے اب جب نیچے گری اشرفیاں ہوئی چھن چھن، ہوئی ٹھک ٹھک، اب صرف ٹھک ٹھک یوں نہیں بلکہ اس نے پلٹایا، آواز آیا، اب جب سرکار نے پھر اٹھایا، نہیں سمجھ آیا، اس نے پلٹایا تب بھی آواز آیا، پر سرکار نے فرمایا آواز اجے صحیح سر نال نہیں آئی، پھر حضور نے ایسے اٹھایا، واہ کملی والا، عثمان کی دولت کو اچھالا،
اچھالا اچھال کے بولا کملی والا لے حق تعالی یہ میرا عثمان ہے جس کی دولت دین پہ رب پہ رسول پہ اہل ایمان پہ قربان ہے یہ عثمان ہے یہ عثمان ہے آپ سمجھیں گے بس ایک منزل وہاں بھی اس کے لیے دعائیں آج حضور نے جو دیکھا اور پھر نبی قانون ساز بھی ہے نبی شارع بھی ہے نبی کی زبان ہل جائے قانون بنتا ہے نبی خالی قاصد نہیں مختار ہے نبی صاحب اختیار ہے میرے نبی نے عثمان غنی کی قربانی دیکھی دل پہ نظر رکھ کے غور کرنا دل پہ نظر رکھ کے میرے نبی نے فرمایا جا آج کے بعد جو چاہے کر نہیں سمجھ آئی جو چاہے کر لیکن حضور نے یہ جب تیاری ہو رہی تھی نا جنگ کی فرمایا کوئی ساڈے نال سودا کرے کوئی ساڈے نال سودا کرے سرکار کیا دو گے کیا لوگے فرمایا ساڈے واسطے جیش اسرت دی تیاری کراوے ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ جنت لے جاوے ہم جنت کا سودا کرتے ہیں ہم جنت دیتے ہیں کوئی ہے عثمان نے کہا اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو اس لیے عثمان غنی خود بھی بولتے تھے صحابہ بھی کہتے تھے کہ 2 مرتبہ رسول نے جنت بیچی ہے اور دونوں مرتبہ گاہک نہیں بدلا دونوں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت صحابہ دونوں مرتبہ گاہک ایک ہے کتنا نیک ہے گاہک ایک ہے پہلی مرتبہ بھی جنت لے گیا لے کے پھر واپس دے گئے نہیں سمجھ آئی اوئے ہوئے بڑا پیار کی بات ہوئی نا جنت لے گیا لے کے انہیں آکھیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا سونیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب جے پیار ہوئے تے پھر گن من نہیں ہوندی جے پیار ہوئے تے پھر میرا تیرا سریکی زبان میں کہتے ہیں ہاں پیار ہاں پیار تا لکھ دی گن نائی ہاں پیار تا لکھ دی گن نائی ترٹے پیار تا ہن پئی پئی گن دے پورا سمجھنے آیا ادھورا تو سمجھ آیا ہے کیونکہ سارے نالے ہوئی پئی ہے ترٹے پیار تا ہن پیار سی تے آدھا سی جانی دل جانی ایلے نشانی جو کچھ میرے کل تیری ہے مہربانی تے جدو ترٹا ہے پیار تے آدھا جڑا وہ 6 سال پہلے تینوں میں فتح گڑھ وہ پول تے چاپ پی وائی وہ لکھوائی کہ نہیں لکھوائی وہ جڑے دن 5 روپے دی نہیں سی چاہے روپے دی پیالی لب دی سی وہ بھی لکھوائی کھڑا ہوتا ہے ترٹ جو گیا ہاں پیار تا لکھ دی گن نہ ہئی ترٹے پیار تا ہون پئی پئی گن دے فجر دا تھوڑا انج گن دے شام جڑی نبھ گئی گن دے اندھی 24 گھنٹے گن میں جہے گال جے ہائی نہ ہائی گن دے جان نہ ارشد دل جانی دلدار سجن سکو کئی گن دے
اس لیے یہاں وہ پیار نہیں، یہ پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ شروع کیا تھا جی؟ ہاں پیار، ہاں پیار تا لکھ دی گننا ہے، ٹوٹے پیار تا ہون پئی پئی گن دے۔ شہباز شریف والا دھیلا دھیلا، ٹوٹے پیار تا ہون پئی پئی گن دے۔ فجر دا تھوڑا دن سندھی چ احسان نو، فجر دا تھوڑا انج گن دے، شام جڑی نبھ گئی گن دے۔ اندھی 24 گھنٹے گن منجے، گال جے ہائی نہ ہائی گن دے۔ جان نہ ارشد دل جانی، دلدار سجن سکو کئی گن دے۔ یا دلدار آج جو ملے آئے نا تے میں سامنے آیا، آدھے کون ہو؟ دلدار سجن، who are you؟ پہلے کہتا تھا جان قربان، آج یہاں عثمان میں قربان۔ آپ غور فرمائیں، صرف یہاں نہیں، حضور نے فرمایا جنت لو سودا دو، پھر ایک منزل مقام آیا جب مدینے کی بچیاں، مدینے کی عفت مآب شہزادیاں، یہودیوں کا پانی پہ قبضہ ہے، بیبیاں عفت مآب بیبیاں پانی لینے جاتی ہیں، نظریں کمینی اٹھتی ہیں۔ غیرت والا مذہب دین اسلام، میرے نبی نے تکا، رپورٹ ملی کہ جس وقت عزت والی شہزادیاں پانی لینے جاتی ہیں، کمینی نظریں، ہوسناک نظریں پیچھا کرتی ہیں۔ میرے کریم نے منبر پہ بولا، ہے کوئی جو پانی مسلمان کے نام لگائے جنت ہم سے لے جائے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ہی نہ دی ہے تہیں پہ بیچ دیں، پرائی چیز کوئی بیچن دیندہ ہے کوئی جو جنت لے، یہ کنواں بیرے روما والا دے۔ ابھی کوئی اٹھا نہ تھا، حضرت سیدنا عثمان اٹھے، سرکار تھوڑا سا وقت دے، جا کے یہودی کو کہا 10 کی مول لینی۔ اس کو بھی پتا تھا نامراد کو، اس نے کہا لگ دائے ادا یار بولے آئے تائیں انہیں کنڈا کھولے آئے۔ انہیں پھر جو مان وچ آیا چیز سی 10 روپے دی، انہیں آکھا 40,000 دینا ہی دے سکتے، انہیں آکھا تھوڑی بولی لائیو، اے تو 40,000 بڑا منہ کھولے آئی، بڑا منہ کھولے آئی کہ 40,000 اے 40,000 اج بولے آئے ساڑا یار۔ اس واسطے اسا نہیں کرنی تکرار۔ ایک فقیر سی، وہ 2 کم کردہ سی، جدوں نے مکے جانا، مکے دے وچ جانا تے جنہ منگنا روٹی دا ہوٹل والے انہیں دے چھڑنا، سمجھنا ذرا۔ مدینے آنا انہیں بحث نہیں کرنی، جنہ منگنا انہیں دینا۔ کسے آکھیا کہ تسی انہیں وڈے سیٹھ ہے نہیں، لیکن اتھے تسی مول چکان دے نہیں۔ انہیں آکھیا 2 شہرہ میں چاسی طے کر کے آندے ہاں، اتھے جو یار دے واسیاں منگنے، اساں انہاں نال تکرار نہیں کرنی، دینا ہے۔ کیا بات! اور ایک اور ہنے قربانی دی عید گزری ہے، انہیں آکھیا دوسرا ساڑا اصول ہے کہ قربانی دے جانور دے اتے بھی اسی تکرار، کیونکہ ایوی یار دے نا دا، یار دے نا تے تکرار نہیں ہونی۔ انہیں جو منگنا ہے اساں، عثمان غنی نے آکھیا 40,000 اے پھڑ، نہیں کرنی تکرار۔ انہیں آکھیا ادھا دینا ہے، فرمایا جنہ دینا ہی دے،
انہیں آکھیا ہن ادھا میں ویچنا ہے ادھا عثمان ویچے گا، دو پارٹنر، عثمان آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ دا نعرہ لایا، جو خریدا حضور کی امت کے نام لگایا، اور پھر جنت 2 مرتبہ عثمان نے خریدی، 2 مرتبہ، اتنا پیار ہوا، اتنا پیار ہوا، اتنا نام اونچا ہوا، مولا علی کو اللہ پاک نے ایک بی بی میں سے 4 بیٹے دیے، جن بیٹوں میں ایک کا نام حضرت عباس علمدار ہے۔ یاد رکھیں ابھی محرم آ رہا ہے، حضرت عباس علمدار اکیلے علمدار نہیں تھے، جب جھنڈا کربلا میں علم حضرت عباس کے بازو کٹے تھے، اس کے بعد پوچھو علم کس نے اٹھایا ہے؟ جس نے علم اٹھایا ہے وہ عثمان کہلایا ہے۔ یہ دوسرا کربلا کا جو علمدار ہے، جس کے نام کی آج پکار ہے، یہ حضرت عباس علمدار کے بعد حضرت امام حسین کا علمدار ہے، علم بردار ہے، اس کا نام عثمان ہے، یہ حضرت عباس کا سگا بھائی ہے، حضرت عباس کا سگا بھائی ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ مولا علی کا بیٹا ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹا مولا علی کا، نام عثمان۔ بیٹوں کا نام بندہ چن کے رکھتا ہے، پیارا نام رکھتا ہے۔ پھر حضرت عقیل، حضرت مولا علی ان کے بھائی ہیں، حضرت عقیل یا چچے ہیں؟ عقیل بن ابی طالب بھائی ہیں۔ حضرت عقیل کے گھر بچہ پیدا ہوا، انہوں نے بھی نام کیا رکھا؟ عثمان۔ ادھر بھی عثمان، ادھر بھی عثمان۔ پھر نبی کریم نے اللہ اکبر، سرکار دو عالم فرماتے تھے جب شادی کی نا حضرت ام کلثوم کی، تو حضرت رقیہ کے بعد نبی کریم نے اپنی بیٹی کو شادی کی رات آپ نے فرمایا میری بچی تیری پتہ ہے شادی کس سے کی ہے؟ بابا کس سے کی ہے؟ فرمایا جس کی شکل تیرے دادا خلیل سے ملتی ہے، جس کی شکل تیرے باپ محمد عربی سے ملتی ہے۔ صرف سخی نہیں، صرف لک داتا نہیں، صورت حضرت عثمان غنی کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ عثمان جتنے مکے مدینے میں مرد عورتیں تھیں ان سب میں سب سے زیادہ حسن عثمان غنی کا۔ اجمل الناس مرد ہوں یا عورتیں، جتنے پیکر تھے حسن کے ان سب میں سے سونا حضرت عثمان غنی۔ اور حسن کا اتنا، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جانتے ہو صحابہ ابراہیم خلیل کی صورت کیسی؟ ابراہیم خلیل کی صورت کیسی؟ صحابہ نے کہا وہ بتائے جس نے دیکھا ہو۔ فرمایا خلیل اللہ کی صورت میرے جیسی، خلیل اللہ کی صورت میرے جیسی۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا جانتے ہو عثمان کی صورت کیسی ہے؟ عثمان کی صورت کس جیسی ہے؟ صحابہ نے کہا آقا آپ بتائیں۔ فرمایا ابراہیم جیسی۔ اور ابراہیم کی صورت کیسی؟ میرے جیسی۔ یعنی ایک چکر لگایا، سرکار نے حسن عثمان غنی کا بتایا، یعنی آپ نے فرمایا کہ چہرہ صرف عثمان کا چہرہ میرے جیسا نہیں، اس کی عادتیں بھی خلیل اللہ جیسی، یعنی میرے جیسی۔ ایسا بندہ جو حسن میں سب میں اعلیٰ ہے، حسن صورت میں اعلیٰ، حسن سیرت میں اعلیٰ، جس منزل پہ آپ، اس لیے کہتے ہیں صحابہ کرام کو تولو نہیں، صحابہ کو کبھی تولو نہیں، کیونکہ جس کے اوپر نظر ٹکاؤ گے اسی کو چمکتا ہوا سورج پاؤ گے۔ آج کی رات اس عثمان غنی کی شہادت کی رات،
اس عثمان غنی کے عرس کی رات ہے۔ یہ قسمت حضرت قبلہ قاری بخش الہی سیالوی صاحب کی ہے، لیکن یہ ہماری بھی کم نصیبی سمجھیں کہ عرس کسی اور بزرگ کا آئے تو گلی گلی میں صدا لگے، لیکن عثمان غنی اتنی بڑی ہستی کے عرس کی رات، محرم شریف آئے گا گلی گلی میں، الحمدللہ ہونا چاہیے، لیکن عثمان غنی کے لیے اتنی کمزوری۔ آپ کو تو میں سلام کروں، قاری صاحب کو، احسان صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، آپ سب کو، اس مسجد شریف کو، اس مسجد شریف کی فضا کو میں سلام کرتا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی جن کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے، حضرت مولا علی سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب حضرت سیدہ رقیہ بھی چلی گئی، حضرت ام کلثوم بھی چلی گئی، میرے نبی نے عثمان غنی کو دکھی دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے جتنے نکاح کیے اپنی بچیوں کے، میں نے اللہ کے حکم سے کیے۔ عثمان، اگر خدا تعالی مجھ محمد کو 40 بیٹیاں دیتا، ایک دنیا سے جاتی، میں دوسری کا نکاح تجھ سے کرتا، 40 کی 40 بیٹی۔ اور پوری اسلامی انسانی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہستی ہے جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں انسانی تاریخ میں۔ آج اس کا یوم شہادت گزر گیا، چپکے سے گزر گیا، خاموشی سے گزر گیا، اور میں نے شکر ادا کیا جب مجھے بھائی احسان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے والد گرامی کا اس رات، میں نے کہا شکر ہے کسی بہانے ان کا ذکر تو ہوگا۔ وہ شہید اعظم 40 دن تک جس کے اوپر اس مدینے کا پانی بند رہا جو پانی اس نے خریدا تھا، جس مسجد شریف کو اس نے بنایا تھا، حضور کی مسجد کی چھت چھڑیوں کی تھی، یہ ستون بھی چھڑیوں کے مڈ کے تھے، وہ عثمان غنی تھا جس نے مسجد شریف کے اندر بنانے سے لے کر خوشبو تک حضور کی مسجد کو بنایا۔ ایک وقت وہ آیا اس کے اوپر مسجد میں آنے پہ پابندی لگ گئی، لیکن صبر کا یہ عالم، آج تھوڑی سی طاقت مل جائے نا جس بندے کو، وہ اپنے آپ میں سماتا ہے۔ آپ دیکھتے کہ ایک کو ممبر بنا دو، ایم پی اے بنا دو، ایم این اے وزیر بنا دو، وہ کسی کو سانس نہیں لینے دیتا، لیکن عثمان غنی 3 بر اعظم کا حاکم، کتنے؟ 3 بر اعظم کا، اسپین سے لے کر آذربائیجان تک اتنی بڑی حکومت کا حاکم ہے، اور جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، صحابہ کرام نے تلواریں ننگی کی کہ بلوائیوں کی گردنیں اتاریں گے، آپ نے اندر سے صدا دی، فرمایا زبیر تمہیں خدا کی قسم ہے میری جان کے لیے تلواریں میان سے نہ نکال۔ تاریخ میں آپ کو یہ بندہ کوئی نہیں ملے گا، پوری انسانی تاریخ، جس کے پاس اتنی طاقت ہو۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کو ذبح کر ڈالیں گے، آپ نے فرمایا ذبح ہونا منظور ہے، لیکن یار کی نگری میں۔ ذیشان میاں آپ وہ نعت پڑھا کرتے کہ سامل دی نگری تو کعبہ نثارے، زبان سے کہنا بھی سبحان اللہ، لیکن یار کی نگری کا یہ احترام، 3 بر اعظم، 40 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ حضرت فاروق اعظم سے حضرت عثمان کی حکومت ڈبل تھی، حضرت عمر فاروق 26 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، اور حضرت عثمان غنی کی حکومت پھیلی تو 40 لاکھ مربع میل پہ پہنچی۔ اتنی بڑی سلطنت کا حاکم اور یہ بے بسی۔ کہا گیا آپ مدینہ چھوڑو، سواری دیتے ہیں مکے تشریف لے جائیں، شام چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا جان کی خاطر
یہ ساول دی نگری چھوڑ دوں، یار کا نگر چھوڑ دوں زندگی بچانے کے لیے؟ جان نہیں بچاؤں گا، یہی مروں گا۔ تعلق وہ حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے، مروں گا میں کہیں بھی، اٹھوں گا یہیں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور تصور کریں اتنی بڑی بات کہ نہ مکے جاؤں گا نہ شام جاؤں گا۔ جب کہا گیا کہ پھر اجازت دیں تاکہ تلواریں نکالیں، ان کی گردنیں اڑا دیں، فرمایا محبوب کے شہر کے اندر ایک قطرہ خون کا میری وجہ سے بہے یہ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ ذبح کر ڈالیں گے، فرمایا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ پھر کیا؟ فرمایا یار نے ایک وعدہ لیا ہے، میں وعدے پہ قائم ہوں، اور خود تیاری کی۔ اسی آج 18 تاریخ کو صبح کو آپ نے کپڑے بدلے، آپ نے زندگی بھر پاجامہ نہیں پہنا تھا، پاجامہ پہنا، اس کو کس کے باندھا، باندھ کے پوری تیاری کر کے آ کے آپ کی بیوی کو بتایا، فرمایا آج آنکھ لگی تھی، آنکھ لگی تھی، محبوب آئے تھے، آنکھ لگی، اکیلے آپ نہیں آئے، صدیق بھی آئے تھے، عمر بھی آئے تھے، اور آپ نے فرمایا عثمان پانی نہیں دیتے، سرکار پیاسا رکھا ہوا ہے، فرمایا روزہ ہمارے پاس افطار کرے گا، اگر چاہے تو مدد کرے، سرکار جی بھر گیا ہے، کرم فرمائے ہمیں بلائیں۔ تیاری کی کر کے لباس بدلا، لباس باندھ کے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آ کے جیسے کوئی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے، قرآن کھولا، پھر کہا او مرگے ناگہاں تو کہاں جا کے مر گئی، موت اگر تجھ کو آنا ہے تو اب آ، پھر آنے والے آئے ہیں، ایسے بھی کوئی شہید ہوا ہے، آنے والے آئے، اب سینے پہ رکھ کے ماری تلوار، پوری تلوار اندر اتار کے سینے میں کہتا ہوں یہ تلوار، یہ خنجر سینہ عمر میں عثمان میں نہیں اترا، یہ اسلام کے سینے میں اترا ہے، یہ کعبے کے سینے میں اترا ہے، میرے نبی کریم کا وہ عظیم سپاہی، آپ کے سینے سے تلوار باہر کھینچی گئی، پھر گردن کاٹنے کی کوشش کی گئی، اور سر گرا، قاتل بھاگے، سر گرا تو قرآن مجید کھلا تھا اور قرآن کھسک کے آگے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن کھسک کے جیسے بھی وہ کھسک کے آگے آیا تاکہ سر گرے تو نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے، جامع القرآن کا سر قرآن کے سینے پہ گرا۔ نعرہ تکبیر، صحابہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر، سر سیدھا قرآن کے سینے پہ، مصحف کے سینے پہ، وہ قرآن جس قرآن کو اس نے جمع کیا، پوری امت کے لیے ایک قرات پہ جمع کیا تھا اور جامع القرآن کا لقب پایا۔ آخری لمحہ بھی آیا تو قرآن سے اتنی بھی ویتھ نہیں ہے، نہ فٹ نہ انگشت، نیچے قرآن ہے، اوپر جامع قرآن ہے، نکلی بھی جان تو اس طرح نکلی ہماری جان ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ 18 ذی الحج کا دن آیا ہے، اس عظیم ہستی کی یاد لایا ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے، یاد جانا سے کوئی
رات نہ خالی جائے، وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے قاتل کا کوئی وار نہ خالی جائے۔ اس لیے یہ آخری الفاظ یاد رکھیں، جامع القرآن کی بھی آج رات، اور قاری قرآن قبلہ قاری صاحب نے بھی قرآن سے پیار کیا، ان کو بھی ہمارا سلام ہے، لیکن جامع القرآن کو تو اس لیے پیغام یہ ہے کہ جتنی بھی کل جمعۃ المبارک ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، یقیناً آپ حضرت عثمان غنی کا کل دن منائیں گے، کل عثمان غنی کا دن منائیں گے۔ علماء اپنے خطبوں میں منائیں اور آپ اپنے گھروں میں کچھ نہیں، دعا تو ہم سارے کر سکتے، دعا کرنا، آپ دعا فرمائیں گے ان کے صدقے دعائیں قبول ہو جائیں گے۔ اس لیے عثمان یا دن بھی یاد رکھیں، آئندہ کے لیے 18 ذوالحج یہ شہادت کا دن ہے عثمان غنی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خون کی لالی کے صدقے، ان کی اس پیاس کے صدقے حضرت قبلہ قاری بخش الہی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم نکمے نکارہ لوگ، آپ نے مہربانی فرمائی، آپ نے میری روکھی پھیکی چند باتیں سنی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحمتیں نازل فرمائے، ہم پہ بھی رحمتیں۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ سید کیا کہنے، جناب حضرت قبلہ عزت مآب سید منظور الکونین، وہ تو حضور کی آل بھی اولاد بھی سلامت رہے گی، ان کی یاد بھی۔ اللہ تعالیٰ جس بھی حضور کے غلام نے حضور سے ناطہ جوڑا، اللہ سب کا نام سلامت رکھے، سب کی یاد سلامت رکھے، سب کے لیے دعا فرمایا کریں۔ نفرتوں کا دور ہے، بغض کا دور ہے، اناد کا دور ہے، بدنصیبی کا دور ہے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا، تفریق نے جادو ہی جگایا ہے بلا کا، خطرے میں ہے اے یار چمن مہر و وفا کا، جلتے ہوئے دیکھے وہی معصوم شگوفے، تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا۔ اس لیے دعا کرے اللہ ہماری زبانیں میٹھی کرے، اللہ ہمیں اخلاق عطا کرے، اللہ ہمیں پیار عطا کرے، اللہ ہمیں نفرتوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔